ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يعصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبدد بصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين خير المبشرين والمنذرين المخاطب بطه والياسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة درود بھیجیے محمد و آل محمد. ماشاء اللہ خداوند متعال آپ سب کو سلامت رکھے اور عزاداری اہل بیت اطہار کا آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یہ مجلس چونکہ انجمن امامیہ رجسٹرڈ میرپور کے زیر اہتمام منعقد ہو رہی ہے، میں انجمن کے اراکین اور ان کے معاونین اور ان کے مخلصین کے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عزاداری کے صدقے میں ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور مزید اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کی راہ میں احسن سے احسن کام کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے. آپ تمام حضرات جو دور و نزدیک سے اس مجلس میں شریک ہوئے، خداوند متعال آپ کو عزاداری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے. میں قبل اس کے کہ سفیر حسین جناب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ والسلام کی حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سے پہلے میں مجلس کی حامیت کے حوالے سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ یہ اگر آپ اس کو خلوص نیت کے ساتھ آپ یقیناً تشریف فرما ہیں تو پھر یہ مجلس بہت عظیم مجلس ہے. بہت عظیم مجلس ہے. یہ میں تو ایسے سمجھ رہا ہوں کہ میں ہزاروں کے مجمع میں پڑھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے یہ صرف چند بندے نظر نہیں آ رہے، مجھے وہ ملائکہ بھی ان کا بھی میرے ذہن میں ہے، وہ ہستیاں اور وہ ہستیاں جو ارواح قدسیہ ہیں وہ بھی اس مجلس میں تشریف رکھتی ہیں. لہٰذا میرے لیے چند بندوں کا یا دو بندوں کا یا ہزار بندوں کا فرق نہیں پڑتا. نجف اشرف میں بہت سے علمی خاندان گزرے ہیں
مثال کے طور پر خاندان صدر، خاندان حکیم، 101 بندہ ان کا رائے اہل بیت میں شہید ہے۔ خاندان حکیم کا 11 بیٹے آیت اللہ حکیم کے تھے، 11 کے 11 شہید ہیں جی۔ آخری ان کے شہید تھے آیت اللہ سید باقر الحکیم، جو 2003 نجف اشرف میں حرم امیر المومنین کے بار دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ 11 بیٹے رائے اہل بیت میں دیے، اور کل 101 بندہ ان کے خاندان کا شہید ہوا ہے۔ یعنی حتیٰ کہ امام خمینی علیہ رضوان نے کہا تھا کہ آل حکیم کے مصائب اسلام کے مصائب ہیں۔ واقعاً یہ بہت زیادہ خدمات ہیں الگ۔ آل حکیم، آل صدر، آل کاشف الغطا، ایک خاندان ہے وہاں پہ اہل بحر العلوم، ان میں ایک ایسی شخصیت گزری ہیں آیت اللہ سید مہدی بحر العلوم کہ ہم سلام کرتے ہیں لیکن سلام کا جواب نہیں سنتے۔ وہ جب بارگاہ امام میں سلام کرتے تھے تو آگے سے سلام کا جواب بھی آتا تھا، اے میرے فرزند میری طرف سے تیرے اوپر بھی سلام ہو۔ یعنی اتنی صاحب کرامات شخصیت۔ ان میں ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا سید تقی بحر العلوم، نجف اشرف میں انتہائی محتاط۔ جماعت کوئی آسان چیز نہیں، ہر بندہ جماعت نہیں کرا سکتا۔ ہاں، یہ ہمارے مکتب کا ترہ امتیاز ہے۔ ہاں، وگرنہ ہر بندہ آگے کھڑا ہو کہ اللہ اکبر نہیں، اکیلے پڑھ لو، فرادہ پڑھ لو، جب تک بندے کی عدالت کا معلوم نہ ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ یہ ہمارے مکتب کا ترہ امتیاز ہے کہ بندہ عادل نہیں تو اس کے پیچھے نماز باطل ہے۔ تو انتہائی محتاط قسم کے علماء ان کے پیچھے نجف حرم میں، امیر المومنین کے حرم میں یہ نماز پڑھاتے تھے۔ سید تقی بحر العلوم، ان کا ایک مقتل ہے، مقتل بحر العلوم، جو کربلا کے واقعات پہ لکھا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بڑی زبردست بات لکھی، کہتے ہیں کہ جب محرم کے ایام آتے تو میں خود سید الشہداء کی مجلس سے خطاب کرتا تھا۔ وہ کیا کہتے ہیں سید بحر العلوم تقی، میں خود خطاب۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں مریض ہو گیا تو مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ کے بولنے پر پابندی ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں مجلس پڑھنے والے کو ذاکر کہا جاتا ہے، تھوڑا توجہ کریں گے آپ۔ مجلس پڑھیں چاہے اردو میں پڑھیں یا پنجابی میں پڑھیں یا سرائکی میں، اس کو ذاکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہندوستان میں اس کو روزہ، ایران میں اس کو روزہ خان کہتے ہیں، عراق میں اس کو کہتے ہیں قاری اور روزہ۔ قاری، ہمارے ہاں قاری اس کو کہتے ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھائے، عراق میں قاری اس کو کہتے ہیں جو سید الشہداء کی مجلس پڑھے، اور روزہ خان اس کو کہتے ہیں جو سید الشہداء، ہمارے ہاں اس کو ذاکر کہتے ہیں، چاہے اردو میں پڑھے پنجابی میں پڑھے جس میں پڑھے ذاکر ہو۔ تو انہوں نے اپنے فرزند کو کہا کہ اس طرح کرو، کسی قاری کا بندوبست کرو تاکہ عشرہ میں وہ مجلس سے خطاب کرے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بندوبست کرتا ہوں۔ میری گفتگو سے آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں کسی قاری کا بندوبست کرو، میں نے قاری کا بندوبست کر لیا۔ محرم میں ایک دن باقی تھا تو مجھے بلایا، میرے فرزند ارجمند، میرے نور چشم، میرے قریب آؤ، کسی قاری کا بندوبست کیا ہے؟ کہا ہاں بندوبست تو کر لیا ہے۔ کہا اس کو منع کر دو، مجلسوں سے میں خود خطاب کروں گا۔ اللہ اکبر، مجلسوں سے میں خود خطاب کروں گا عشرہ محرم سے۔ کہا بابا آپ مجتہد مسلم ہیں، مجتہد ہیں آپ، ڈاکٹر کی بات آپ کے لیے حجت رکھتی ہے، آپ کیوں خطاب کریں گے؟ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ کہا آج رات اصل میں نے خواب دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں مجلس ہو رہی ہے، تو وہاں پہ سرکار رسالت مآب حضرت امیر المومنین حضرت صدیقہ کبریٰ فاطمۃ الزہرا اور خود سرکار سید الشہداء تشریف فرما ہے۔ تو میں کچھ دیر میں حرم کے اندر جیسے داخل ہوا تو میں نے کہا یہ ذوات قدسیہ کیوں آئی ہیں یہاں پہ؟ تو کہا جی انتظار کر رہی ہیں کہ تقی بحر العلوم آئے گا تو آ کے مجلس سے خطاب کرے گا۔ اللہ اکبر، مجلس سے خطاب کرے گا۔ یعنی ہمیں سوچ ہی نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں ذاکر بڑا ہے، ہم کہتے ہیں عالم بڑا ہوگا جس کے پاس آف کراچی لکھا ہوگا، آف لاہور لکھا ہوگا، فیس اس کی 40-50 ہزار ہوگی تو پھر ہم مجلس میں جائیں گے۔ بھئی مجلس کا معیار امام کے نزدیک یہ معیار نہیں ہے، تھوڑا توجہ کرنا، امام کے نزدیک معیار نہیں ہے۔ امام کے نزدیک بانی ہو مخلص، پڑھنے والا ہو ایک مخلص، سننے والے چند مخلص ہوں تو وہ پھر امام بارگاہ نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ جنت ہے، وہ معمولی مقام نہیں ہے۔ ہاں،
تو کہتے ہیں کہ میں نے مجلس پڑھی. پھر کیا کہتے ہیں اس مقدمے میں لکھتے ہیں, میرے پاس وہ مقتل موجود ہے, عربی میں, فارسی میں, اردو, تینوں زبانوں میں ہے. لکھتے ہیں کہ جیسے پہلے مجلس پڑھی تو اس طرح بیماری کے آثار ختم ہوئے جیسے بیماری تھی ہی نہیں. جی مجلس کی اہمیت کو سمجھنا. چونکہ جمعہ کے خطبے میں نے عرض کیا اور اب بھی عرض کر رہا ہوں, کبھی بھی کسی مجلس کو چھوٹا نہیں سمجھنا, کبھی کسی ذاکر کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ذکر بڑا ہے, مجلس بڑی ہے. ہاں ذکر بڑی ہے. ہاں ہم کہتے ہیں ہمیں تقسیم کر دی ہے, اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے ہمیں. مجلس کوئی بھی کرائے, کسی کی طرف سے بھی ہو رہی ہو مجلس, اس مجلس میں حاضر ہونا ہمارے لیے اتنا عظیم ثواب ہے کہ ابھی اس دنیا میں نہیں پتہ. جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مقام کیا ہے. عزاداری سید الشہداء کا مقام معمولی نہیں ہے. اب پتہ نہیں مجلس اب عجیب رخ اختیار کر گئی ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس طرح کا ایک اور واقعہ اس خاندان کا نہ سنا دوں, ایک اور واقعہ سنا دوں. یہی ان کے جد بزرگوار سید مہدی بحر العلوم, جب کبھی نجف میں جائیں نا تو پوچھیں خاندان بحر العلوم کیا ہے, تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. ہمارے ہاں لکھ دیتے ہیں نا بحر المصائب, بحر المصائب, بحر العلوم, لیکن ہمیں علم کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ واقع خاندان بحر العلوم ہے, علم کا سمندر. انہی سید کے جد بزرگوار تھے, انہوں نے بنیاد رکھی تھی محدث نوری اور سید بحر العلوم نے کہ ہم نجف سے پیدل کربلا جائیں گے. یہ بنیاد کس نے رکھی ہے؟ سید مہدی بحر العلوم نے اور محدث نوری نے, کہ ہم پاؤں سے جوتے اتار کر نجف سے کربلا پیدل جائیں گے. تو کہتے ہیں کہ ان کا پیرانہ سالی کا دور تھا, یعنی ضعیف ہو گئے تھے, تو انہوں نے منت مان لی کہ اس دفعہ میں بھی کربلا جاؤں گا, ان ماتمی دستوں کے ساتھ ماتم کرتا ہوا میں بھی کربلا جاؤں گا. عزاداروں اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی مجلس یہی کافی. چل پڑے. اب جو ان کے شاگردان تھے انہوں نے حالہ بنا لیا ان کے گرد کہ یہ بزرگ ہیں, 80-90 سال ان کی ایج ہو چکی ہے, تو کہیں گر نہ جائیں. آہستہ آہستہ کر رہے یا حسین, جس طرح عراقیوں کا انداز تھا یا حسین, پرسا دے رہے ہیں, اور ماتمی دستے نوا بھی پڑھ رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں. کہتے ہیں جب کربلا کے قریب گئے تو اچانک ان کا امامہ گر گیا. اس زور سے اپنے سر کو پیٹنے لگ گئے اور اپنے چہرے کے اوپر تماچے مارنے لگ گئے کہ خدشہ یہی تھا کہ معظم لا کہیں گر نہ جائیں. طلاب نے گھیر لیا اور پھر اچانک ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ وہ عزاداری کرتے کرتے وہ ان طلاب کے ہاتھوں میں وہ بے ہوش ہو کے گر گئے. جب کچھ ہوش آیا تو کربلا میں پہنچ چکے تھے. اب طلاب جانتے تھے کہ یہ بندہ معمولی نہیں ہے, یہ صاحب کرامات بندہ ہے. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ ہم نے دیکھا کہ نجف سے لے کر آپ یہاں تک آرام آرام سے یا حسین کرتے رہے, ماتم کرتے رہے, آپ اتنے جذبات میں نہیں, اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی, میں سید الشہداء سے پرسہ پیش کرنا چاہتا تھا. کہا جی جب تک آپ بتائیں گے نہیں ہم کھانا نہیں کھائیں گے, ہم بھوک ہڑتال پہ ہیں. تو پھر کہا اچھا اگر یہ ضد کرتے ہو تو میں بتاؤں گا, لیکن میری زندگی میں کسی کو نہیں بتانا, میری زندگی میں کسی نے بتانا. اصل میں جب ماتمی حلقوں کے درمیان میں دیکھ رہا تھا امام زمان ننگے سر اپنا سر اور سینہ پیٹ رہے تھے. جب میں نے امام زمان کو اس حالت میں دیکھا تو میں برداشت نہ کر سکا اور امام کی بارگاہ میں نے پرسہ پیش کیا ہے. عزاداروں یہ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو, اس ماتم کو, اس عزاداری کو, اس مجلس کو؟ کیا پتہ کس مومن کے پاس سید سجاد تشریف فرما ہے, کیا پتہ کس مومنہ کے پاس وہ شام سے جو ترستی ہوئی گئی ہے کہ مجھے میرے بھائی کا پرسہ نہیں دیا گیا, کیا پتہ وہ 4 سالہ معصومہ کہ جس کو روتی تھی تو تماچے لگتے تھے, تازیانے لگتے تھے, رونے نہیں دیا جاتا تھا. اس کو معمول ہے ایک تو بغیر وضو کے کوئی بندہ نہ بیٹھے مجلس میں, پاک و صاف ہو کے مجلس میں آئے, اور مجلس کو کبھی یہ نہ کہیں یہ اس کی مجلس ہے, یہ میری مجلس ہے, اس کے ساتھ میری ناراضگی ہے. ارے سید الشہداء کی آزاد جو بھی بچاتا ہے جاؤ وہاں پہ اور نیک نیتی کے ساتھ جاؤ, اور اس سے جاؤ کہ میں نے پیغمبر کے مظلوم نواسے کا میں نے پرسہ دینا ہے. کیا کرتے ہیں آپ, ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. بس یہی تھا آج کا پیغام جو میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا. آنکھوں کو پونچھ کے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. آج کی چونکہ یہ مجلس جو انجمن امامیہ کے زیر اہتمام ہو رہی ہے, اس کا اشتہار بھی آپ دیکھ چکے ہیں, یہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ٹھیک ہے جی. مسلم جب بھی کوئی مصنف یا مؤلف کتاب لکھتا ہے نا تو اس کا ایک دباچہ لکھتا ہے, اس کو پیش لفظ بھی کہتے ہیں, اس کو ایک مقدمہ بھی کہتے ہیں. مقدمہ, پیش لفظ یا دباچہ.
اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ اس میں یہ لکھنا چاہتا ہوں، اس میں یہ میرا موضوع ہے، یہ میرا عنوان ہے، اور یہ ہر ایک مصنف اور مؤلف اس کی یہ روش ہے کہ مقدمہ لازمی لکھتا ہے، دباچہ لازمی لکھتا ہے۔ اب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اس کو آپ سنبھالیے گا اس جملے کو، اور لوہے دل پہ اس جملے کو نقش کیجئے گا۔ ارے کتاب کربلا کا دباچہ تھے حضرت مسلم، کتاب کربلا کا مقدمہ تھے حضرت مسلم، کتاب کربلا کا عنوان تھے حضرت مسلم، کتاب کربلا کا پیش لفظ تھے حضرت مسلم۔ ہاں حضرت مسلم، یہ جو کتاب کربلا ہے نا، اس کا پہلا صفحہ تھے حضرت مسلم۔ یہ عقیل کے فرزند، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں مقاتل طالبین 28 جلدوں میں ایک ابو الفرج اصفہانی نے لکھی ہے کتاب، اس نے کہا کہ تمہیں صرف یہی بتایا جاتا ہے نا، 18 صرف آل ابی طالب شہید ہوئے ہیں کربلا میں، بنو ہاشم نہیں، 18 صرف آل ابو طالب ہیں، آل ابو طالب، آل ابو طالب، اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد علی، ٹھیک ہے، ان میں حضرت مسلم ابن عقیل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی فضیلت میں ایک ہی جملہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جس وقت امام کو 12,000 کوفیوں کے خط پہنچے، 12,000 خط پہنچے یکے بعد دیگرے کہ مولا ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے، مولا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہماری طرف تشریف لائیں۔ آخر میں چند روسا کے خط پہنچے جن میں حبیب ابن مظاہر، سلیمان ابن سرد خزائی، اس طرح کو بڑے بڑے جو نام تھے، جب ان کے پہنچے تو پھر امام نے کہا اب میرے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے۔ پھر اپنے ان بنو ہاشم میں سے ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا، فرد کے جس کا نام مسلم تھا، انتخاب کیا، اور جو خط لکھا اس کے الفاظ اتنے عظیم ہیں کہ آپ ان کو سنیں گے۔ تاریخ طبری والے نے بھی لکھے ہیں، کہتے ہیں کوفہ والو، تم نے مجھے بلایا ہے کہ میرا امام نہیں ہے، ہمارا امام نہیں ہے، ہمارا راہبر نہیں ہے، ہمارا پیشوا نہیں ہے، میں تمہیں دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے اپنے ایک ایسے نمائندے کو بھیج رہا ہوں جس کا نام مسلم ہے۔ جانتے ہو یہ مسلم کون ہے؟ سکتی من اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت میں سے وہ ہے جو قابل اعتماد شخص ہے، قابل اعتماد شخص۔ اب مثلا صدر صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، کاظمی صاحب تشریف فرما ہیں، اور بہت سی شخصیات، مجھے بہت سے بندوں کے نام نہیں آتے۔ ہم کئی دفعہ لالچ میں آ کے کسی کو خوشامد کر دیتے ہیں، ریاکاری میں آ کے کسی کی تعریف کر دیتے ہیں، ماشاءاللہ پروفیسر صاحب بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اور یہ سب سے بری عادت ہے۔ ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو یہ محسوس ہوں، یہ سب سے بری عادت ہے کہ منہ پہ کچھ ہونا اور پیٹھ پیچھے کچھ ہونا۔ یہ اتنی بری عادت ہے کہ معصوم ایسے بندے پہ لعنت کرتے ہیں جو زبان سے 2 زبانیں رکھتا ہو، سامنے کچھ کہے، پیٹھ پیچھے کچھ کہے۔ اس بری عادت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا مولانا صاحب ماشاءاللہ بڑی تقریر کرتے ہیں، مولانا صاحب بڑے پرہیزگار ہیں، اچھا جی فلاں سید جو ہے بڑا پرہیزگار ہے۔ اب ہم چونکہ خود غیر معصوم ہیں، توجہ کرنا اس جملے پہ، فضیلت کا بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، ہم چونکہ خود غیر معصوم ہیں، ہم کسی دفعہ لالچ میں اپنا کو فائدہ دیکھ کے اگلے بندے کی تعریف کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کا نبی یا علی یا اولاد علی کبھی کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتے، کبھی کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتے۔ سلامت رہیں پروفیسر صاحب، جزاک اللہ۔ کبھی کسی کی بے جا تعریف نہیں کرتے، کسی کی خوشامد نہیں کرتے۔ ارے جو معیار اس کے اندر پایا جاتا ہے اس کو مد نظر رکھ کر نبی کی اور امام کی زبان کھلتی ہے۔ معصوم امام کی زبان سے یہ جملے، اب ان کو ایک ترازو لو، ایک ترازو لو، ایک ترازو لو، اور اب تولو ان جملوں کو جو کہا کہ سکتی من اہل بیتی، ارے میرے اہل بیت میں یہ وہ فرد ہے جس کے اوپر مجھے مکمل اعتماد ہے، مکمل اعتماد ہے۔ اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، لفظیں بدل کے ایک جملہ کہتا ہوں، توجہ کیجئے گا اس جملے پر بھی۔ 14 ہستیاں کائنات میں معصوم ہیں جن کے اوپر دلیل عصمت قائم ہے، ان کے علاوہ کائنات میں کوئی معصوم نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم زینب کبریٰ کو غیر معصوم سمجھیں، ضروری نہیں ہم علی اکبر کو غیر معصوم سمجھیں، حضرت عباس کو غیر معصوم سمجھیں۔ اب میں دلیل دیتا ہوں، کیوں کہ جب معصوم نے کہہ دیا سکتی من اہل بیتی، ارے یہ وہ شخص ہے کہ مجھے اعتماد ہے، اگر مجھے اعتماد ہے تو میں معصوم ہوں، اس کے قول پر بھی اعتماد ہے، اس کے فعل پر بھی اعتماد ہے۔
جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، کیونکہ نعرہ ایسا لگے کہ پوری گونج آئے اور پتہ لگے یہاں مولائی بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بیٹھے ہیں۔ بلند آواز سے نعرہ حیدری، توجہ فرمائی آپ نے۔ اب جب اعتماد کا کہہ دیا تو پھر ان کی قول کی بھی ضمانت لے لی، ان کے فعل۔ اب جس کے قول کی ضمانت معصوم لے لیں، جس کے فعل کی ضمانت معصوم لے لیں، اس کو کوئی غیر معصوم کہہ سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن کیا کریں، دلیل عصمت صرف 14 کے اوپر ہے، باقی زینب کبریٰ، شریکت الحسین، مریم کربلا، بطلۃ کربلا، جی ثانی مریم، ثانی زہرا، ام المصائب، عالمہ غیر معلمہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام سجاد کہہ رہے ہیں، یا امتی، اے میری پھپھی اماں، انت عالمہ غیر معلمہ، تو ایسی عالمہ ہے جس نے معلم کے پاس نہیں پڑھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام سجاد کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اتنی عظمت کی مالک یہ ہستیاں ہیں، لیکن ہمیں بتایا گیا جو بتایا گیا اس دائرے میں اندر رہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہم یہ بات کریں۔ اب ایک جملہ اور سن لیں، میں مسلم بن عقیل کے آگے پڑھتا ہوں۔ حضرت ابوالفضل العباس، آقا اور مولا، باب الحوائج، لیکن چھٹے معصوم پتہ کیا کہتے ہیں؟ چھٹے معصوم کہتے ہیں میرا سلام ہو چچا عباس پر، جی میرا سلام ہو۔ وہ عبد صالح تھے، عبد صالح تھے، اور انہوں نے حق کے وفاداری ادا کیا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ عباس کا جب میں نام لیتا ہوں تو آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے، صادق آل محمد کو شاعر کہتا ہے میں مرثیہ میں جب بھی عباس کا نام لیتا ہوں تو آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے دیکھا جب بھی نام لیا 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں تو قیامت تک پڑھتا رہے، میں کھڑا ہوتا رہوں، عباس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پوچھا کیسے نہیں ادا کر سکتا؟ کہا اس لیے یہ کیا کم عباس کا حق ہے کہ شب عاشور کو بیبیاں امن سے تھیں، بیبیاں امن سے تھیں۔ عزادار و مجلس عجیب رخ اختیار کر گئی ہے۔ اب میں چاہتا نہیں ہوں کہ اس سے زیادہ کچھ آپ کو زحمت دوں۔ یہ مسلم ابن عقیل ہیں، اپنے 2 فرزندوں کو لے کر، امام کے پیشانی کو چوم کر، امام سے اجازت لے کر، امام کا خط لے کر، امام کے نمائندہ بن کر چلے کوفہ کی طرف چلے، اور وہاں پر تاریخ میں لکھا ہے 40,000 بندوں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیبت امام پہ ہم نہیں مانتے کسی کو، نہ کسی عالم کو مانتے ہیں، نہ کسی مجتہد کو مانتے ہیں، نہ کسی فقیہ کو مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ وہ غیر معصوم ہے، جی ہم معصوم کی تقلید کرتے ہیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ معصوم کی تقلید نہیں ہوتی، معصوم کی اطاعت ہوتی ہے۔ تقلید معصوم کے کسی نمائندے کی ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، ارے مسلم کو وہاں بھیج کر بتا دیا کہ معصوم جب کسی اپنے کو نمائندے کو نمائندہ بنا دے تو پھر اس کی اطاعت بھی واجب ہوتی ہے اور اس کے اتباع بھی فرض ہوتا ہے۔ جب تک امام حسین کوفہ نہ پہنچے اس وقت تک مسلم امام کا نمائندہ ہے، مسلم کا ہر قول امام کا قول ہے، مسلم کا ہر فعل امام کا فعل ہے، لہذا مسلم کی اطاعت۔ 40,000 بندوں نے اطاعت کر لی، لیکن برا ہو حکومت کا، برا ہو پیسے کا، برا ہو لالچ کا، برا ہو خوف کا، بس پھر ایک ایسی ہوا چلی کہ وہ 40,000 تھے وہ پلٹ گئے۔ 40,000 پلٹ گئے، اور ایک وہ وقت آ گیا آزادارو، ایک وہ وقت آ گیا کہ مسلم جو ہے ایک نماز پڑھانے گئے تو پیچھے سینکڑوں تھے، اور پھر ایک نماز پڑھائی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ اس کو عشاء کی نماز کہا جاتی ہے۔ کہاں کہ ایک ایسا جب اعلان ہوتا ہے وہاں پر تو لوگ سارے مسلم کو چھوڑ کر اپنی گھروں میں قید ہو جاتے ہیں اور اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کرتے ہیں، اور مسلم تنہا۔ اب مسلم جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کوفہ کی گلیاں بڑی تنگ گلیاں تھیں۔ اب مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں تھا اس ہاشمی شہزادے کو کہ کوئی راستہ بتائے کہ مسلم جو ہے وہ کسی اپنی منزل پر پہنچے۔ دائیں بائیں دیکھا، پھر بے آسرا، جس طرح کوئی مسافر نہیں ہوتا جو راستہ بھول جائے آزادارو، اس طرح کوفہ کی گلیوں میں مسلم پھرنے لگے۔ پھرتے جب کوئی منزل نہ آئی تو ایک گھر کے دروازے پر بیٹھ کے مسلم ایک گھر کے دروازے پر بیٹھے۔ کافی دیر کے بعد جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ باہر نکلی
تو اس نے کہا ہے جوان یہاں پہ کیوں بیٹھا ہے، بڑا پرآشوب دور ہے، کیا تو نے اعلان نہیں سنا کہ کوفہ میں دارالامارہ سے کیا اعلان ہوا ہے؟ تو کہا کہ اگر ہو سکے تو مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دے۔ وہ خاتون اندر جاتی ہے، پانی کا ایک گلاس لے کر آتی ہے اور اس کو پلاتی ہے۔ حضرت مسلم پانی پیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چونکہ اس کا لڑکا بھی کہیں باہر گیا ہوا تھا، وہ لڑکے کی وجہ سے بار بار آتی جاتی رہی۔ جب دوبارہ آئی تو پھر دیکھا تو حضرت مسلم وہاں پہ تشریف فرما ہے۔ تو کہا ہے جوان میرے دروازے سے تو جاتا کیوں نہیں ہے، پانی میں تجھے پلا چکی ہوں۔ تو ایک مرتبہ مسلم نے بڑے ہی مایوسانہ انداز میں کہا ارے میں جاؤں تو جاؤں کہاں، جائے وہ جس کا کوئی اپنا گھر ہو، جائے وہ جس کا کوئی اپنا مکان ہو یا جس کی جائے پناہ ہو۔ ایک مرتبہ وہ خاتون سوال کرتی ہے کہ آپ ہیں کون، اپنا تعارف تو کرائیں۔ کہا میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل ہوں۔ اور جب یہ جملہ کہنا تھا، چونکہ پنجتن پاک کی محب تھی یہ خاتون، تو نام تھا، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھ سے یہ جسارت ہو گئی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ حسین کے سفیر ہیں اور آپ عقیل کے فرزند مسلم ہیں، آئیے تشریف لائیے، میرا گھر حاضر ہے۔ لے کے گھر میں چلی گئی اور گھر میں ایک خوبصورت بستر بچھایا، ایک پاک و پاکیزہ بستر بچھا کر کہتے ہیں میری تو قسمت کھل گئی ہے کہ خاندان ہاشم سے ایک مسلم ابن عقیل اور عقیل کا فرزند میرے گھر میں تشریف فرما ہے۔ خدمت میں لگ گئی، کبھی پانی لا رہی ہے، کبھی کھانا لیا، اور پھر ساتھ میں بار بار معافی بھی مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے مجھ سے جو گستاخی ہوئی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں اور جو اتنی دیر آپ کو اپنے دروازے پر زحمت دی، مجھے معاف کر دیں۔ کہتے ہیں نہیں، کوئی کسی قسم کا یہ مسئلہ نہیں ہے، امام کی خدمت کر رہی تھی، اچانک رات کو اور وہ ملعون اس کا بیٹا، بعض ایسے ہیں کہ مائیں اور باپ اتنے عظیم ہیں اور بعض ان کی اولادیں اتنی ہیں کہ اولادیں ملعون ہیں، اور وہ مسلم کو تلاش کرتا ہوا آدھی رات کو اپنے گھر میں آتا ہے، کمرے میں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ماں کمرے ایک خاص مخصوص کمرے میں گھر کے اندر جو ہے وہ جا رہی ہے اور آ رہی ہے۔ پوچھتا ہے ماں کیا کوئی مہمان آیا ہے گھر میں؟ ماں نے چھپانے کی کوشش کی اور کہا کیوں بار بار تم جاتی ہو اور تمہارے چہرے پر بھی عجیب سی قسم کا ایک تاثر ہے، مجھے بتاؤ۔ تو کہا بیٹا کسی کو بتانا نہیں، بڑے پرآشوب ماحول ہے، تو نے اعلان تو سنا نا دارالامارہ سے، لہٰذا بتانا نہیں کسی کو، ہمارے گھر میں سفیر حسین مسلم ابن عقیل آئے ہیں۔ اس نے فوراً کہا، مسکرایا، کہا اچھا وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ دل میں یہ کہا کہ اچھا جس کو میں پورا دن کفہ کی گلیوں میں اور صحراؤں میں تلاش کرتا رہا وہ میرے ہی گھر میں تشریف فرما ہے۔ کہتا ہے اچھا ماں آپ ان کی خدمت کریں اور میں تھوڑی دیر کے بعد آتا ہوں۔ فوراً گیا، جا کے وہاں پہ دفتر میں جا کر اطلاع دی دارالامارہ میں کہ مسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہے۔ عزادارو اب عجیب مرحلہ ہے، میں مصائب کی طرف جا رہا ہوں۔ مسلم صبح کی نماز کے لیے اٹھے، وضو اس سے بڑھیا نے لا کے دیا، وضو کرنے کے بعد مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابھی فریضہ پڑھ رہے تھے تو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ مسلم سمجھ گئے کہ کہیں مخبری ہو گئی ہے، میری اطلاع ہو گئی ہے، تو ہم وہ نہیں ہے کہ کسی گھر کو اس کی آڑ لے کر اس کی چادردواری کو پامال کریں، اس کے تقدس کو۔ ہم بنو ہاشم ہیں، میں ہاشمی شہزادہ ہوں، میں کسی قیمت پر بھی اس گھر کی، اس عورت کے گھر کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا۔ فوراً تیار ہو گئے اور گھر کی چھت کی پر چڑھ گئے حضرت مسلم ابن عقیل۔ دیکھا تو آگے 500 کا دستہ ہے، 500 کا دستہ اس نے بھیجا ہوا ہے، وہ لڑنے کے لیے آیا اور عجیب قسم کے حملے حضرت مسلم ابن عقیل نے کیے، اور حضرت مسلم عقیل نے کتنے ہی وہ جو کوفی تھے ان کو فنار کیا، حتیٰ کہ اس نے لکھ کے بھیجا کہ 500 کا اور دستہ بھیج، 500 کا دستہ اور بھیج۔ جب 1500 کے دستے آ گئے تو پھر اس ملعون نے کہا کیا وجہ ہے کہ ایک مسلم ہے اور تم سے وہ زندہ یا اس کو گرفتار تم اس کو یا قتل نہیں کر سکتے؟ تو محمد بن اشعث سے قیس کندی بڑا ملعون ہے، یہ اس پہ لعنت کر دیا کریں، یہ وہی ملعون ہے کہ جس کی بہن نے حضرت امام حسن کو زہر دیا،
یہ وہ ہے ملعون جس نے سید الشہداء کو زلفوں سے پکڑ کر سجدے سے اٹھا کر پہلا تماچا سید الشہداء کے چہرے اقدس پہ رسید کیا۔ یہ وہ ملعون ہے، اس کے ظلم کہاں کہاں میں گنواؤں۔ عزادارو، اس نے کہا او ابن زیاد، کیا تو نے کسی بنی اور بکار سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کی تلوار ہے، اور بھیج۔ لڑتے رہے، جب قابو نہ پا سکے مسلم پہ عزادارو جو پرسے کے لیے آئے ہو، میں مصائب کی وادی میں اب اتر چکا ہوں، تو پھر انہوں نے ہمیشہ کی طرح کے ہیلا مسلم داد شجاعت وہ چھت سے اتر آئے نیچے اور اس کے گھر کے باہر آ کے لڑنا شروع کیا۔ جب آخری دستہ آیا تو پھر داد شجاعت میں بڑھ رہے تھے تو ایک حربہ کیا گیا کہ ایک گڑھا کھودا گیا۔ مسلم داد شجاعت میں بڑھ رہے تھے کہ اس گڑھے میں گر گئے۔ جیسے ہی گڑھے میں گرے تو بے بس ہو گئے، اوپر سے تلواریں برسنے لگیں، اوپر سے تیر برسنے لگے، اور جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا مسلم ابن حقیل کے اوپر برسانا شروع کیا۔ آخر زخمی حالت میں اس سید زادے کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب دربار میں لے کر گئے تو پسر سعد ملعون نے کہا مسلم تمہارا امیر سامنے بیٹھا ہے، امیر کو سلام کرو۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اے پسر سعد، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے، یہ تیرا امیر ہوگا، میرا امیر سوائے حسین کے اور کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں نے شاید آپ کی خدمت میں کہیں عرض کیا ہو، جب بندہ زخمی ہو تو اس کو پیاس بڑی لگتی ہے، اور مسلم کے اونٹ بھی زخمی تھے۔ یاد ہے نا؟ اب کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ ایک لگی تھی تلوار ایسی کہ مسلم کا یہ حصہ کٹ گیا تھا عزاداروں، اور بہت زخمی تھے مسلم۔ کہا بھائی کوئی ہے تم میں سے جو مجھے پانی پلا دے؟ تم میں سے مجھے کوئی پانی پلا دے۔ سامنے سراہیوں کے اندر پانی پڑا ہوا تھا، تو کہا، کسی نے کہا پانی نہ دیا جائے۔ ایک ملعون بولا اب یہ تو قتل ہو جائے گا، ویسے بھی اتنا زخمی ہے، پانی دے دو۔ ایک پانی کا آب جام آب جو تھا اس کو بھر کے لیا، تو جیسے ہی یہاں پہ لگایا اس میں خون مل گیا، اس کو پھینک دیا۔ پھر ایک اور جام آب دیا گیا، اس میں ان اونٹوں کا خون ملا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر آسمان کی طرف دیکھ کے مسلم نے فریاد کی، کہتے ہیں لگتا ہے کہ اب دنیا کا پانی میری قسمت میں نہیں رہا۔ یہاں پر میں کہا کرتا ہوں اے مسلم، پیاس میں پانی نہ ملنے کا شکوہ نہ کرو، تم کتاب کربلا کا دباچہ ہو، تم کتاب کربلا کا خلاصہ ہو۔ آج اگر پیاس میں پانی پی لیتے تو کل کوئی 6 ماہ کا بچہ گلا کرتا، اے چچا مسلم آپ نے تو پیاس میں پانی پی لیا، میں نے تو سوکھے گلے پر پیاس کے عالم میں تیر کھایا ہے۔ عزادارو، اس کے بعد مسلم نے کہا اے پسر سعد، میں تجھے ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، اس شہر میں مقروض ہوں، کوئی ایسا ہو جو میرا گھوڑا بیچ کر میرے قرض کو ادا کرے، اور دوسری یہ ہے کہ میرے غسل و کفن اور پھر مجھے دفن کر دیا جائے۔ اے مسلم، کتنی خوش فہمی ہے آپ کو کہ آپ کو غسل بھی دیا جائے گا، آپ کو کفن بھی دیا جائے گا، کوئی آپ کو دفن بھی کرے گا۔ اور تیسری میری وصیت یہ ہے کہ سید الشہداء کو لکھا جائے کہ کبھی بھی کوفے کا رخ نہ کریں۔ عزادارو، بس عجیب مرحلہ تھا، پتہ نہیں وصیتوں پہ کیسے عمل ہوا، آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں۔ اس نے حکم دیا کہ دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا جائے اور مسلم کا سر قلم کر دیا جائے۔ عزادارو، یہ لے کر گئے، جب وہاں پہ پہنچایا تو ایک مرتبہ مسلم نے کہا ظالموں، مجھے اتنی تو مہلت دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ عزادارو، دیکھیے یہ نماز، اس کی قدر کیا ہے، اس کی منزلت کیا ہے۔ 2 رکعت نماز کی اجازت ملی۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ نماز پڑھنے کے بعد یہ جو ہم زیارتیں پڑھتے ہیں، پہلے سرور انبیاء کی، پھر سید الشہداء کی، اس کا رواج کب سے ہوا ہے، لیکن جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے شاید مسلم کی یہ سنت ہو۔ ادھر سید الشہداء مقام ثالبہ میں پہنچے اور ادھر جو ہے نا مسلم ابن عقیل نے نماز ختم کی اور مقام ثالبہ کی طرف دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے فرزند میرا سلام ہو، مسلم کا آخری سلام ہو۔ عزادارو، بس یہ کہنا تھا کہ جلاد آگے بڑھا، مسلم کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور مسلم کا سر تن سے جدا کر دیا۔
دیا۔ ارے سر تو اس ملعون کے ہاتھوں میں رہا، مسلم غریب کا دارالامارہ سے نیچے پھینک دیا۔ عزادارو اگر یہی بات ختم ہو جاتی تو آج ہم نہ ماتم کرتے نہ گریہ کرتے۔ اس کے بعد ملعون نے کہا کہ ہانی اور مسلم کے پاؤں میں رسی باندھی جائے اور ان کے لاشوں کو بازاروں میں پھیرایا جائے اور گھسیٹا جائے۔ عزادارو میں کہا کرتا ہوں یہی وہ منزل تھی کہ جس میں سید الشہداء نے مسلم کی بچی کو اپنی گود میں بیٹھا کے لاڈ اور پیار کرنا شروع کیا۔ خاندان اہل بیت کی بچی تھی۔ کہا آپ یہ کیوں مجھے اس طرح پیار کر رہے ہیں؟ کہا تو میری بیٹی ہے نا اس لیے پیار کر رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ پوچھا کہ اس طرح تو آپ حضور یتیموں کے ساتھ محبت کیا کرتے ہیں۔ سید الشہداء نے کہا کیا ہے میں تیرا بابا ہی تو ہوں نا۔ عزادارو اس کے بعد ایک مرتبہ عجیب مرحلہ تھا کہ میرے آقا ابوالفضل عباس کو دکھایا تھا یہ منظر۔ کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عباس نے ایسا منظر دیکھا کہ سر تو اس کے ہاتھ میں رہ گیا، دھڑ کٹ کے زمین پر گرا اور پھر مسلم کے پاؤں میں رسی ڈال کے کھینچا جا رہا ہے۔ عزادارو یہی تو بیٹی تھی نا۔ بس آخری جملے ہیں جو پرسہ دینا چاہتے ہو۔ عزادارو آ گئی کربلا۔ مسلم کی 2 بیٹیاں تھیں نا۔ ارے مسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی کربلا میں۔ محمد اور ابراہیم بھی گئے، دوسرے 2 فرزند بھی گئے اور ایک بیٹی تو شام غریباں گھوڑوں کے ٹاپوں تلے کچلی گئی۔ اور یہ بیٹی تھی کہتی تھی نا کہ ایک مرتبہ کوفہ میں جب سارے شہید ہو گئے، 10ویں محرم ہو گئی، قید ہو گئے، تو جب یہ چلنے لگی نا تو دل میں کہتی تھی میں نے سنا ہے میرا بابا کوفہ میں ہے، میں اپنے بابا سے نہیں بولوں گی۔ دیکھو اکبر مارا گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے اور میرا بابا کوفہ سے ہمیں ملنے کے لیے نہیں آیا۔ عزادارو بس آخری جملے بس یہ دل میں کہتی رہی کہ میں بابا سے کبھی نہیں سلام کروں گی، بابا سے کبھی نہیں بولوں گی۔ عزادارو جب پہنچی نا کوفہ کے دارالامارہ پہ تو دیکھا کہ مسلم کا سر وہاں تو ایک مرتبہ وہاں پہ سلام کرتی ہے میرے غریب بابا، میں نے بڑی ضد کی تھی کہ جب کوفہ میں جاؤں گی اپنے بابا سے نہیں ملوں گی، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے بابا کا کیا حال ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔